اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. My dear viewers, listeners and students, I say you welcome in the series of my lectures. First of all, we will see the today's hadith, and that is the Al-Qayyisu man dana nafsahu wa amila lima ba'da al-mawt wal ajizu man attaba'a nafsahu hawaha wa tamanna 'ala Allah. Translation: عقل مند وہ ہے جو اپنے نفس کا محاسبہ کرے اور موت کے بعد زندگی کے لیے عمل کرے، اور عاجز اور بیوقوف وہ ہے جو اپنے نفس کو خواہشات پر لگا دے اور رحمت الہی کی آرزو رکھے. یہ ترمذی شریف کی ایک حدیث ہے. بغیر تاخیر کیے ہم آج کا اپنا سبق شروع کرتے ہیں. And our today's lesson is the affidavit, which has been taken from the Code of Civil Procedure. So first see the introduction to the affidavit. An affidavit is a written statement from an individual which is sworn to be true. It is an oath that what the individual is saying is truth. A written statement confirmed by oath or affirmation for use as evidence in the court. ایفیڈیوٹ ایک ایسی تحریری دستاویز ہے جو کہ کسی فرد کی طرف سے لکھی جاتی ہے اور اس کو قسمیہ ظاہر کیا جاتا ہے کہ یہ سچ ہے. بالفاظ دیگر یہ کسی فرد کی یا فریق کی جانب سے سچائی پر ایک قسم ہوتی ہے، اور اس قسم میں جو شخص اس ایفیڈیوٹ کو دے رہا ہوتا ہے وہ تصدیق کرتا ہے کہ میں نے جو کچھ بھی کہا، جو کچھ لکھا وہ سچ لکھا. اس میں کسی قسم کا کوئی جھوٹ یا جھوٹ کی آمیزش نہیں ہے. لہٰذا اس ایفیڈیوٹ کو بطور ایویڈنس یا ثبوت بھی استعمال کیا جا سکتا ہے سول پروسیڈنگز میں جہاں پر اس کی ضرورت پڑتی ہے. اردو میننگ موسٹلی ایفیڈیوٹ کے بیان حلفی کے ہی لیے جاتے ہیں. جب بھی عدالتی کارروائی ہوتی ہے تو ایفیڈیوٹ کو بطور بیان حلفی ترجمہ کیا جاتا ہے. An affidavit is used along with the witnesses' statements to prove the truthfulness of a certain statement in a court. Affidavit refers to a written promise and its latent roots connected in it to another kind of the promise in the English. یوں تو میں نے آپ سے کہا کہ ایفیڈیوٹ کا مطلب ایک بیان حلفی لیا جاتا ہے، حلفاً بیان لیا جاتا ہے جس کے اوپر کوئی لکھنے والا یا اس کے دینے والا اس بات کی تصدیق کر رہا ہوتا ہے، قسم کھا رہا ہوتا ہے کہ جو کچھ میں نے لکھا، جو کچھ میں نے کہا یہ سچائی پر مبنی ہے. اور انگریزی قانون کے مطابق ایفیڈیوٹ کا دوسرا نام وعدہ بھی ہو سکتا ہے، پرومس بھی ہو سکتا ہے. And that is clearly and well defined under the law of contract in the portion of the formation of contracts. تو انشاءاللہ جلد ہی میں فارمیشن آف کانٹریکٹ پہ بھی کوئی ویڈیو بناؤں گا تو وہاں پر پھر آپ کو پرومس کی ڈیٹیل مل جائے گی. ادروائز آپ کو یہ سیکشن 2 آف دا کانٹریکٹ ایکٹ میں جو انٹرپریٹیشن کلازز ہیں وہاں پر پرومس کی ڈیفینیشن مل جائے گی. Relevant provision section 139 and order 19 of the Civil Procedure Code deals with the matters of the affidavit. The affiant or deponent, any person having the intellectual capacity to take an oath or make an affirmation and who has the knowledge of the facts that are in dispute may make an affidavit. ہر وہ شخص
جو کہ قانونی لحاظ سے اس اہلیت کا مالک ہو کہ وہ قسم اٹھا سکتا ہو یا کسی بات کی تصدیق کرتا ہو اور اس کو تنازع کے بارے میں یا اس مقدمے کے بارے میں حقائق معلوم ہوں، وہ ایفیڈیوٹ دے سکتا ہے. اور ایسا شخص جو کہ ایفیڈیوٹ دیتا ہے اس کو ایفیڈنٹ بھی کہتے ہیں، ڈیپوننٹ بھی کہتے ہیں، تصدیق کنندہ یا جمع کنندہ وغیرہ کے الفاظ استعمال کیے جاتے ہیں. The oath or affirmation, unless otherwise provided by the statute, an oath is essential to an affidavit. The statement of the affiant does not become an affidavit unless the proper official administers the oath. Oath قسم کو کہتے ہیں. affirmation کے مختلف معنی لیے جاتے ہیں، جس میں کہ تصدیق بھی ہے، توثیق بھی ہے اور اقرار کرنا بھی ہے. تو یہاں پر آپ کو یہ بتایا جا رہا ہے کہ جو ایفینٹ ہے، ایسا نہیں ہے کہ صرف اس کا قسم کھا لینا یا اس کی بات کر دینا ایک کافی ایفیڈیوٹ ہوگا، بلکہ جو کورٹ آفیشل ہیں، جو بھی آتھورائزڈ پرسن ہے اور جو اس اسٹیچوٹ نے، جو اس لا نے طریقہ کار وضع کیا ہوا ہے، اس کے مطابق پراپرلی ایفیڈیوٹ کو ایڈمنسٹر کرنا اوتھ کے مطابق ہی ایک ایفیڈیوٹ کہلائے گا. ادروائز یہ ایفیڈیوٹ نہیں کہلائے گا. مطلب یہ کہ کورٹ نے اگر لکھا ہوا ہے کہ کسی پرسکرائبڈ پیپر پہ لکھنا ہے، گرین پیپر پہ لکھنا ہے، اسٹیمپ پیپر پہ لکھنا ہے، وائٹ پیپر پہ لکھنا ہے، تو اس کو اس طرح سے لکھا جائے گا، یا اس پروسیجر کے مطابق یا اس آفیشیل ریکوائرمنٹ کے مطابق جس طرح سے کہا گیا اس طرح لکھنا ہے. اگر اس کے اوپر وٹنسز کی ضرورت ہے تو پھر وٹنسز ڈالنے پڑیں گے. اگر اس کے اوپر کسی کمپیٹنٹ اتھارٹی کی سائن اینڈ سیل کی ضرورت ہے تو اس کے ساتھ وہ مشروط کرنے پڑیں گے. تو لہٰذا یہ جو آفیشیل کیپیسٹی میں جو بھی ایڈمنسٹریشن ریکوائرڈ ہوگی وہ کی جائے گی. اور انلیس ادروائز پرووائڈیڈ بائی دا انسٹیٹیوٹ کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اگر کسی لا میں کوئی اسپیشل انسٹرکشنز دی گئی ہیں تو پھر وہاں پر وہ فالو کی جائیں گی. ویئر ٹو یوز ایفیڈیوٹ، اس ایفیڈیوٹ کا استعمال کیا ہوگا، کہاں اس کو یوز کیا جائے گا. دے آر کامن ان سول لا، فیملی لا کیسز اینڈ بینکرپسی کیسز. یہ آپ کو ایک 2-3 سائٹس بتا دی گئی. ادروائز بھی ایفیڈیوٹس استعمال ہوتے ہیں لیکن جنرلی ان کیسز میں استعمال ہوتے ہیں. دے آر آلسو یوزڈ ان دی سول اینڈ کرمنل کیسز. سول اور کرمنل پروسیڈنگز میں بھی ایفیڈیوٹس کا استعمال ہوتا رہتا ہے. فنکشنز، ایفیڈیوٹ کا کام کیا ہے؟ ایفیڈیوٹس آر یوزڈ ان دی بزنس اینڈ ان دا جوڈیشل ایڈمنسٹریٹو پروسیڈنگز. کاروبار میں بھی استعمال ہوتے ہیں اور عدالتی کارروائیوں میں بھی، انتظامی کارروائیوں میں بھی استعمال ہوتے رہتے ہیں. اٹ کنٹینز اے ویریفیکیشن وچ مینز دیٹ اٹ از میڈ انڈر اوتھ. اس میں ایک تصدیق ہوتی ہے اور اس تصدیق کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ جو کہا گیا وہ سچ پر مبنی ہے. امید کرتا ہوں کہ اس لیکچر کے بعد ایفیڈیوٹ کو پڑھنے میں آپ کو قدر آسانی ہوگی، اور انشاءاللہ اس ایفیڈیوٹ کا اگر آپ کو مزید پارٹ بھی ریکوائرڈ ہے تو وہ لیکچر 2 میں ہے. اس کے بعد آپ کو ایفیڈیوٹ پڑھنے اور سمجھنے میں بہت آسانی ہو جائے گی انشاءاللہ. اور اگر لیکچر پسند آیا تو اس کو لائک اور شیئر ضرور کیا کیجئے، اور جو ساتھی چینل پر نئے ہیں وہ چینل کو سبسکرائب کر کے بیل نوٹیفیکیشن کو پریس رکھیں تاکہ آنے والی ویڈیوز کا الرٹ آپ کو آتا رہے. تھینک یو.